میں اپنے گھر میں ایک بیک یارڈ میں صفائی کر رہا تھا۔ صفائی کرتے ہوئے مجھے یہاں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی موجود ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ گھر میں نے کچھ دن پہلے ہی کرائے پر خریدا تھا، اور جب بھی میں یہاں آتا تھا مجھے کچھ محسوس ہوتا تھا۔ لگتا ہے مجھے اس کے پاس جانا چاہیے اور اسے اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر صفائی کر کے اس کے گھر آ گیا۔ اس گلی میں میرا دوست رہتا تھا جس کے ابو ایک بڑے جادوگر تھے۔ میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اگر وہاں پر واقعی کوئی غیر انسانی مخلوق ہے تو اس کی قیمت مجھے چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو اس بارے میں آگاہ کیا ہے۔ مجھے اس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ میری فرمائش سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے گھر سے کچھ برآمد ہوا تو ہم تمہیں اس کا بہترین معاوضہ دیں گے، میرے دوست کے ابو نے کہا، اور اس کے بعد وہ میرے گھر آ گئے۔ اس گھر میں انہوں نے مخصوص عمل کیا جس کے بعد ایک خوبصورت جنزادی ان کے قبضے میں چلی گئی۔ بدلے میں انہوں نے مجھے لاکھوں روپے دیے۔ ان روپوں سے میں نے یہی والا گھر خرید لیا۔ میں بہت خوش تھا۔ میں راتوں رات امیر ہو گیا تھا۔ اب مجھے اپنی شادی کی فکر تھی۔ میری عمر 28 سال ہو چکی تھی۔ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ بچپن سے میرا خواب تھا کہ وہ میری دلہن بن جائے، لیکن میری غریبی کی وجہ سے اس کے گھر والے راضی ہی نہیں ہوتے تھے۔ میں نے فوری گھر خریدنے کے بعد اپنی پرسنالٹی امیروں جیسی بنا لی۔ میں برانڈڈ کپڑے پہننے لگا اور بہت جلد سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی خرید لی۔ یہ سب دیکھ کر میری محبوبہ ثانیہ اور اس کے گھر والوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ ثانیہ کے گھر والے میری اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ میں بہت خوش تھا۔ میرا برسوں کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ہمارا جلد نکاح ہوا اور وہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے، لیکن ایک دن اچانک سب کچھ الٹ گیا۔ میں آفس سے گھر آیا تو دیکھا ثانیہ چیخ رہی تھی۔ وہ حاملہ تھی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ میں اسے پریشانی میں اسپتال لے گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ صدمہ بہت تکلیف دہ تھا۔ ہم نے اپنے 8 ماہ کے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کھو دیا تھا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ میری بیوی کو اور مجھے گھر میں کوئی نظر آنے لگا۔ کبھی کوئی سفید برقعے والی عورت نظر آتی تو کبھی مرد چلتے پھرتے نظر آتے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میری بیوی کو وہ جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں نے خود ثانیہ کو دیکھا تھا۔ اسے وہی برقعے والی عورت گھسیٹ کر لے جا رہی تھی۔ اس کے بعد ثانیہ کا کچھ اتا پتہ نہ چلا۔ میرے پاس واحد حل میرے دوست کے ابو تھے۔ میں ان کے پاس چلا گیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تمہاری بیوی کو جنات اٹھا کر لے گئے ہیں۔ شاید اس پر کوئی جن عاشق تھا۔ تمہیں جنات کی دنیا میں جا کر اسے واپس لانا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں ثانیہ سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں جنات کی دنیا میں جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ میرے دوست کے جادوگر ابو نے اپنا عمل کیا اور مجھے جنات کی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہاں نیک جنات تھے۔ میں نے ان سے مدد مانگی تو وہ مجھے ایک محل میں لے آئے۔ وہاں سردار جنات کی بیوی تخت پر بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چیخنے لگی، کیا لینے آیا ہے تو اے آدمزاد؟ اس کی بھیانک آواز سن کر میں ڈر گیا تھا۔ میں نے کپاتے ہوئے اسے بتایا کہ میں یہاں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ اسے جنات اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ تو نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں تجھے اچھی طرح پہچان گئی ہوں۔ کچھ سال قبل تو نے میری جنزادی بیٹی اینا کو اس جادوگر کے قبضے میں دیا تھا نا؟ اس جادوگر نے میری اینا کو مار ڈالا۔ تیری وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ تیری بیوی کو میں نے ہی قید کیا ہے۔ وہ ساری عمر میری قید میں رہے گی۔ یہ میرا بدلہ ہے۔ اس سردانی کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نہ جانے ہم دوسروں کے ساتھ برا کر کے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ مکافات عمل ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میری بیوی کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے روتے ہوئے التجا کی۔ قصور تو میری بیٹی کا بھی کچھ نہیں تھا جو تو نے اسے سزا دی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو تیری بیوی کو میں رہا کر دیتی، لیکن میری بیٹی مر گئی ہے،
اسی لیے تیری بیوی بھی تب تک میری قید میں رہے گی جب تک مر نہیں جاتی۔ جنات کی سردانی صفاقی سے بولی۔ میں نے سب جتن کر لیے لیکن اپنی بیوی کو نہ چھڑا سکا۔ میں مایوس حالت میں اپنی دنیا میں لوٹا تھا۔ جن پیسوں کے لیے میں نے اپنی دنیا بسائی تھی، وہی دولت میری دنیا اجاڑنے کا سبب بن گئی تھی۔